ایک یہ کہتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کہا کہ میں عورت ہوں، اور پھر کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی بیوی بننے کا دعوے دار ہے، اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جس طرح ایک خاوند کا بیوی سے تعلق ہوتا ہے، ویسے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی بیوی بنے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ فعل منسوب کیے جو خاوند بیوی سے کرتا ہے۔ ایک سوال میں نے اٹھایا تھا، کسی نے کہا تھا کہ مولویوں کو لوگ برا بھلا کیوں کہتے ہیں؟ یہ باتیں کرنے والے ان کو کیا کہیں گے آپ؟ ایسے ناپاک دل ہیں کہ کوئی حیا نہیں، کوئی دل میں شرافت کا مادہ تک نہیں، ورنہ ایسے بغض دل سے نہ اچھلیں۔ اور یہ جو مضمون ہے اس کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ واقعتاً نعوذ باللہ من ذالک مسیح موعود کہتے ہیں پھر میں عورت بنا، پھر اللہ تعالیٰ سے میرے تعلقات قائم ہوئے، پھر ایک بیٹا بنا اور اس کا نام عیسیٰ ہے اور وہ میں ہوں۔ یہ ہے مضمون ان کی طرف سے جو نقشہ کھینچا گیا ہے۔ پھر کہتے ہیں دیکھو یہ صاف بتایا گیا ہے کہ میرا خدا سے ایک نہانی تعلق ہے جو ناقابل بیان ہے۔ کہتے ہیں جب نہانی تعلق ناقابل بیان ہو تو کیا ہوتا ہے؟ اب جو غلیظ مولوی ہر وقت گند کی باتیں سوچے، اس کے ذہن میں نہانی تعلق اس کے سوا ہو ہی کوئی نہیں سکتا کہ شہوانی تعلقات کسی سے جوڑے جائیں۔ اس قدر ان کی زبانیں کھلتی ہیں، اس قدر یہ تمسخر اڑاتے ہیں کہ حیرت ہوتی ہے کہ ان کو کوئی خدا کا خوف نہیں، کہ قرآن کریم نے یہی مثال بیان فرمائی ہے۔ آیت کریمہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مثالیں دیتے ہوئے، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی مثال جو ایمان لائے ہیں فرعون کی بیوی سے دیتا ہے۔ اس قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنت ونجنی من فرعون وعملہ، جب اس مجبور عورت نے جو فرعون بادشاہ کے قہر کے نیچے تھی یہ عرض کیا کہ اے میرے رب مجھے اپنی جناب سے جنت میں گھر عطا کر دے، یہ گھر میرے رہنے کا نہیں، فرعون کے گھر میں رہتی ہوں، ہر وقت کا ایک عذاب ہے۔ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ، اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات بخش، من القوم الظالمین، جو ظالموں کی قوم ہے اس سے مجھے نجات بخش۔ ایک مثال ان مظلوم اہل ایمان کی ہے جو غیروں کے جبر کے نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں، جس طرح پاکستان میں اس وقت احمدی ہیں، مجبور بے اختیار جو مرضی چاہیں گند اچھالیں، اس کا نام دلداری رکھتے ہیں۔ اور دوسری مثال ہے اس سے اونچے طبقے کے ایمان والوں کی، وہ کسی مرد سے نہیں دی، وہ بھی عورت سے دی ہے۔ ان مولویوں کو اب بتائیں مومن ہیں تو کون سے مومن ہیں؟ یہاں تو دونوں ہی عورتیں ہیں۔ فرماتا ہے وہ مریم ابنۃ عمران، اور مریم جو عمران کی بیٹی تھی، التی احسنت فرجہا، اس نے اپنے اعضاء کی حفاظت کی، فنفخنا فیہ من روحنا، فیہا نہیں فرمایا فیہ، کیونکہ مومن سے مثال دے دی ہے، اس لیے مراد یہاں وہ مرد مومن ہیں جو مریمی صفات رکھتے ہیں۔ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ وَفَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ۔ یہاں مریم کے اندر بچہ پیدا ہونے کا ذکر ہے، یعنی مسیح، وہاں ہا فرمایا گیا ہے، اس عورت میں ہم نے اپنی روح پھونکی، اور جہاں مومنوں سے مثال دے دی وہاں مرد کی ضمیر پھیر کر بتا دیا کہ یہ تمام پاکیزہ صفات جو اس عورت کی ہیں جس مومن مرد میں ہوں گی اس میں ہم روح پھونکیں گے، اور جس طرح اس پاک عورت کے بدن سے ایک پاک بیٹا پیدا ہوا جس کا نفسانی خواہشات سے کوئی تعلق نہیں تھا، اس طرح وہ مومن جو نفسانی خواہشات سے اپنے آپ کو پاک کر لیتے ہیں اور مریمی صفات اختیار کرتے ہیں، ان کے اپنے بدن سے، ان کے اندر سے ایک وجود پیدا ہوتا ہے، اور وہ نفخ روح سے پیدا ہوتا ہے۔
یہ ہنستے ہیں کہ لو جی یہ ولادت مرد میں سے ایک ولادت ہو گئی، عورت بنا، یہ سارے قصے بنا کر بہت کہہ کے لگاتے ہیں. اب بتاؤ میرے صاحب کی سچائی کہاں گئی؟ اب سنو سچائی کیسے ثابت ہوتی ہے. حضرت مسیح فرماتے ہیں، علامہ سہروردی نے مسیح کے قول کا حوالہ دے کر تشریح کی ہے. کہتے ہیں خالص اور کامل یقین اسی ولادت سے حاصل ہوتا ہے، اور اس پیدائش کے ساتھ ہی انسان انبیاء کی وراثت کا مستحق ہوتا ہے. جس شخص کو وراثت انبیاء نہ ملے وہ باوجود دانا و ہوشیار ہونے کے در حقیقت پیدا ہی نہیں ہوا. مسیح کا ایک قول ہے کہ انسان 2 دفعہ پیدا ہوتا ہے. جو 2 دفعہ پیدا نہ ہو، دوسری دفعہ پیدا نہ ہو، وہ کچھ نہیں ہے. ایک دفعہ تو ماں کے پیٹ سے پیدا ہو گیا، دوبارہ کیسے پیدا ہوا؟ وہ پیدا ہونا ہے جس پر یہ ہنس رہے ہیں، کیونکہ آپ پیدا نہیں ہوئے. وہ دوسری پیدائش سے گزرے ہوں تو پھر سمجھ آئے کہ کیا ہوتی ہے. اس لیے ہنسنے سے اندھا کسی دیکھنے والے پہ ہنس رہا ہو کہ پاگل پتہ نہیں کیسی باتیں کر رہے ہیں. پتہ ہی نہیں کہ ولادت ہوتی ہے، اور جو ہو چکا ہے اس ولادت سے گزرا ہے. مسیح فرماتے ہیں 2 ولادتیں ضروری ہیں انسان کی روحانی بقا کے لیے. اس کا حوالہ دے کے حضرت علامہ سہروردی فرماتے ہیں خالص اور کامل یقین اسی ولادت سے حاصل ہوتا ہے. جب تک مومن دوبارہ پیدا نہ ہو جائے اس وقت تک اسے کامل یقین ہوتا ہی نہیں، اور انبیاء کی وراثت اسی طرح انسان پاتا ہے، ورنہ نہیں پا سکتا. یوحنا باب 3 آیت 3 میں حضرت مسیح فرماتے ہیں میں تجھ سے سچ سچ کہتا ہوں کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو نہیں دیکھ سکتا. بس اے مولوی ہو، تم تو دوسری پیدائش سے شرماتے اور گھبراتے ہو، تم تو دوسری پیدائش پر لعنتیں ڈالتے ہو. بس یاد رکھو کہ تم کبھی خدا کی بادشاہت کو نہیں دیکھ سکو گے، کیونکہ مسیح پاک نے یہی فرمایا تھا. اور مسیح ثانی کے لیے لازم تھا کہ وہی باتیں کرے جو مسیح اول نے کی تھی. یہ اس کی سچائی کی دلیل ہے، نہ کہ جھوٹا ہونے کی. میں تجھ سے سچ سچ کہتا ہوں کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو نہیں دیکھ سکتا. حضرت سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب فتوح الغیب میں مقالہ نمبر 26 کو عنوان پتہ ہے کیا دیا ہے؟ لا تکشف البرقع والقناع عن وجهک، کہ تیرے چہرے سے برقع اور پردہ نہیں اتارا جائے گا. اس کی تشریح کرتے ہوئے شیخ عبدالحق صاحب محدث دہلوی فرماتے ہیں، یہ فارسی عبارت ہے، در تعبیر برقع و قناع کہ از لباس نساست، یہ جو فرمایا ہے یہ تو عورتوں کا لباس ہے. یعنی برقع اور قناع کی تشریح یہ ہے کہ عورت کا لباس ہے. اس میں اشارہ یہ ہے کہ ظہور کمال تک مرد بھی بمنزلہ عورت کے ہوتا ہے، اور وہ مخفی رہتا ہے اور اپنی نیکیوں کو چھپائے پھرتا ہے، اپنی حرمت کی حفاظت کرتا ہے، اور دل نہیں چاہتا کہ دنیا کے سامنے باہر نکلے. یہ وہ راز کا تعلق ہے جو خدا سے اس کا ہوتا ہے، سوائے اللہ کے اس کی نیکیوں سے کوئی آگاہ نہیں ہوتا. تب خدا اس میں ایک روحانی وجود پیدا کرتا ہے. فرماتے ہیں جب وہ درجہ کمال کو پہنچتا ہے اس وقت اس کا مردانگی کا دعویٰ، جب تک نہ پہنچے اس وقت اس کا مردانگی کا دعویٰ درست نہیں ہے. بس یہ ہے وہ مضمون جو مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف انہوں نے منسوب کیا، اور سب جھوٹ اور جھوٹ ہے. سادہ لفظوں میں مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے بدذات فرقہ مولوی، جو یہ باتیں کرتے ہیں ان کے لیے اس سے زیادہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو عقل دے اور سمجھ عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی سفینا صلی علی محمد